سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے شوال اور اس کے روزے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ کل کے دن پورے ملک میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی، سبحان اللہ عید منائی گئی۔ کچھ لوگ اس عید کے سلسلے میں شکوک و شبہات اور اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جو کئی سال تک چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی رہے۔ میں نے ان کی گفتگو کو سنا، ان کی گفتگو کے ساتھ مجھے اتفاق نہیں ہے۔ حکومت نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل ہیں۔ میں بھی 3 سال تک مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، اور پھر یہ صوبے کی سطح پہ جو کمیٹی ہے اس میں بھی تقریباً میں نے 20-22 سال تک بطور ممبر کی خدمات سے انجام دیا۔ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کمیٹیوں میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کو شامل کیا جائے اور وہ جو فیصلہ دیں اس کے مطابق عید کی جائے۔ اس عید کے بارے میں زیادہ تر یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ کمیٹی نے لیٹ اعلان کیوں کیا۔ مفتی منیب صاحب کو 9 ساڑھے 9 بجے اعلان کر دیتے تھے۔ اس کمیٹی نے تقریباً 11 یا 11:30 بجے اعلان کیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہمیں شہادتیں لیٹ ملی ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے شہادتیں موصول ہوئی، پسلی ہے، پشاور کے کوئی پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے۔ اس حکومت کے جو وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے 1-2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں جمعرات کو چاند کا نظر آنا ناممکن ہے۔ تو مرکزی کمیٹی نے بجائے اس کے 9:30 بجے وہ اعلان کرتے انہوں نے انتظار کیا کہ شہادتیں آ جائیں، اور یہ مسئلہ یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو،
متبادل ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دن ماہ رمضان کے مکمل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ شہادت کا مسئلہ ہے، گواہی کا۔ اگر کسی نے لاہور میں چاند نہیں دیکھا تو کسی اور علاقے سے گواہی آ گئی ہے تو اس گواہی پہ عمل کیا جائے گا اور چاند کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر چاند ہمیں نظر نہیں آیا لاہور میں، دوسرے علاقوں سے گواہی آ گئی ہے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، تو اس گواہی پہ عمل کر کے ہم چاند کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہیاں لیٹ کیوں ہوئی؟ کیا وہ گواہوں کے پشاور میں علماء کے پاس پہنچنے میں کیوں تاخیر ہوئی؟ پہاڑی علاقے میں اگر وہ رہتا، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھا کہ ٹیلی فون پر اگر گواہی دی جائے تو وہ معتبر نہیں۔ اگر کوئی آدمی کوئٹہ سے گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں ٹیلی فون پہ، تو یہ گواہی معتبر نہیں۔ آگے سمجھ، جیسے اگر عدالت کے اندر کوئی کیس ہو اور گواہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور وہاں سے اس کو جج کو ٹیلی فون کر دے، قبول کرے گا جج؟ ٹیلی فون پہ تو قبول نہیں ہو سکتا۔ تو پشاور میں جو علماء بیٹھے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ہم جس نے گواہی دینی ہے وہ بالمشافہ ہمارے پاس آ کے گواہی دیں۔ اور مفتی صاحب کو تو الرجی تھی بیچارے کو پشاور کے علماء سے۔ اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ انتظار کریں، ڈیوٹی آپ کی سپرد کی گئی ہے، اس ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ڈیوٹی انجام دیں، انتظار کریں۔ اور جہاں پہ ہر سال اس طرح کی لیٹ شہادتیں آتی ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے، وہاں کے ڈی سی کو چاہیے، کمشنر کو چاہیے، وہاں کے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ دور دراز کے علاقوں سے جو لوگ شہادت اور گواہی دینے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جائے، ان کی گواہیاں وہاں پشاور میں لائی جائیں اور علماء کے سامنے ان گواہ کو پیش کیا جائے اور پھر ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ یہ بیٹھے بیٹھے یہاں کہہ دینا کہ وہ جھوٹ بولو، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ اس طرح کی باتیں کرنا۔ پھر مولوی صاحب نے، منیب صاحب نے نماز پڑھائی، کل عید کی نماز پڑھائی۔ اب عید کی نماز پڑھائی تو عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے، عید کے دن روزہ شیطان رکھتا ہے، عید کے دن روزہ فرض ہوتا ہے۔ جب عید کے دن روزہ فرض نہیں ہے تو اس کی قضا کیوں کی جائے؟ جب مولوی صاحب نے خود عید کی نماز پڑھ لی، عید کے دن تو روزہ فرض نہیں ہوتا، وہ تو شیطان روزہ رکھتا ہے، پھر قضا کس چیز کی؟ یہ بھی اس نے فتویٰ دیا، یہ غلط فتویٰ ہے۔ پھر یہ جو جن کو وہ طاہر شرفی ہے یا یہ عبدالخبیر آزاد ہے، کل کے بچے ہیں، بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے قابل علماء یہاں پہ موجود ہیں، جس طرح مفتی تقی عثمانی ہے، مولانا عبدالستار سعیدی ہیں، اور اس طرح کے جید قسم کے جو علماء ہیں ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا جائے اور یہ کمیٹی وہاں پشاور میں بیٹھے، کیونکہ ہر سال پشاور والے اختلاف کرتے ہیں، وہاں بیٹھے اور جو گواہ آئیں اور ان گواہ کی سکروٹنی کی علماء ہی کر سکتے ہیں، جن علماء کو شہادت کے قوانین کا علم ہے، شہادت کے گواہی کے قوانین کا علم ہے کہ گواہ کیسا ہونا چاہیے، گواہ کے بارے میں تو علماء ہی جانتے ہیں، جو محقق علماء ہیں، جو مفتی ہیں،
کل کے بچوں کو کیا پتہ کہ شہادت کیا کیسے ہوتی ہے، اور جو گواہ ہوتا ہے اس کی کس طرح چھانٹی کی جاتی ہے، گواہوں کے بارے میں کیسے پتہ کیا جاتا ہے۔ بارکیف عمران صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی کہ 27ویں رمضان شریف کو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر حاضری دی، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری دی، ننگے پاؤں گئے۔ تو نئے پاکستان کا یہ نیا تحفہ جو ہے یہ ہمیں پہلی دفعہ ملا ہے عید کا۔ تو اس اعتراض میں نہیں کرتا، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دور دراز علاقوں سے جو شہادتیں آتی ہیں، ان شاہدین کو، ان گواہوں کو پشاور میں یا مرکزی مقام پہ لانے کے لیے حکومت کو انتظام کرنا چاہیے۔ سمجھ لیں آپ؟ ختم ہو گئی بات۔ عمران صاحب کو مبارک بھی دیتے ہیں، اور عمران صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں قوم کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کریں۔ دوسری بات، شوال، یہ مہینہ کون سا ہے؟ بولے عمران، تم پیچھے کیوں بیٹھتے، ادھر آ کے سامنے بیٹھے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہاں بھائی کون؟ شوال کا معنی کیا ہے؟ میجر سے یوسف، عمران، منظور صاحب یاد رکھو گے شوال کا؟ میری کل طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا بیٹا کہنے لگا جی آج نہ جائیں، آرام کریں۔ میں نے کہا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، گھر میں اگر اللہ تعالیٰ نے بلانا ہے تو گھر میں بھی بلا سکتا ہے، مسجد میں بھی بلا سکتا ہے۔ داتا صاحب کے ایک نعت خان تھے، سیف اللہ خان، کیا وہ ہر جمعہ اور ہر جمعرات کو سلام پڑھاتے تھے۔ ایک جمعہ پہ انہوں نے سلام پڑھایا، داتا صاحب، میں نہیں تھا وہاں پہ، مفتی صاحب تھے، تو سلام پڑھانے کے بعد پھر نماز دعا ہوئی، دعا کے بعد وہیں ممبر پہ کھڑے ہوئے، یعنی مصلی پہ محراب میں، تو اسی طرح ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ یوسف صاحب سامنے بیٹھے، ایک کاف میں تھے جہاں عظیم صاحب، تو ان کا وہی انتقال ہو گیا محراب میں، گھر میں انتقال نہیں اور محراب میں۔ جمعہ کی نماز پڑھی، صلاۃ و سلام پڑھے جی وضو کی حالت میں، اور سرکار کی نعت پڑھی، سرکار کا سلام پڑھا اور انتقال کر۔ بارکیف کل بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، ہسپتال میں بھی کیا، ایمرجنسی میں ڈرپ وغیرہ لگوائی۔ تو شوال مشتق ہے شول سے، کس سے؟ شول۔ شول کہتے ہیں اونٹنی کا اپنی دم کو اٹھانا۔ اونٹنی کی دم ہوگی، اونٹ اور اونٹنی کی، اونٹنی کا دم اٹھانا، اس کو کہتے ہیں شول۔ کیا کہتے ہیں؟ بولے یاد رکھیں۔ تو عرب کے لوگ اس مہینے میں سیر و تفریح کے لیے اپنے اونٹوں پر مختلف علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں عادت ہے کہ عید کی چھٹیوں میں لوگ تفریحی مقامات پہ چلے جاتے ہیں، وہ شوال کے مہینے میں۔ عبداللہ آپ سے پوچھوں گا میں، شول کا معنی کیا بتایا؟ اونٹنی کا دم اٹھانا۔ تو چونکہ شوال کے مہینے میں یہ عرب لوگ سیر و تفریح کے لیے اپنے اونٹوں پہ چلے جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا۔
کیونکہ اونٹنیاں جاتی تھیں، اونٹ بھی جاتے تھے، تو اس لیے اس کو شوال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دیا، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پروگرام عطا کیے وہ بھی رحمت والے پروگرام ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا، شوال کے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا سمجھا؟ جو 6 روزے رکھے گا اسے ایک سال کے روزوں کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کنٹینیو 6 روزے رکھیں، عید کا دن گزرا تو اگلے دن پھر شروع، پورے پہلا دوسرا تیسرا کٹھے روزے رکھیں یا علیحدہ علیحدہ کر کے روزے رکھیں؟ دونوں صورتیں جائز جی، کٹھے روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو اجازت ہے اس بات کا۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔